بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو دوستو، حقوق العباد میں ہمارے سماج میں ظلم کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بدترین جو صورت ہے، قبیح صورت ہے، وہ ہے زمین کے نشانات کو بدل دینا۔ زمین کے جو مراسم ہوتے ہیں، اس کے جو حدود ہوتے ہیں، اسے بدل دینا، یہ ظلم کی ایک خطرناک صورت ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دو شخص کی جو زمین آپس میں ایک دوسرے سے لگی ہوتی ہے، کھیتی کی زمین، اس کے بیچ میں جو آری ہوتی ہے، اسے کاٹ کاٹ کر آری کا آدھا حصہ اپنے زمین میں انسان جو کرتا ہے، تو یہ زمین کے نشانات کو بدلنا ہوگا۔ اسی طرح اپنی زمین کو بھرنے کے چکر میں، اپنی زمین کو بھرنے کی صورت میں مٹی کو دھیرے دھیرے دوسرے کی زمین پر ڈالتے رہنا، یہ زمین کو بدلنے کی صورت ہے، زمین کے نشانات کو بدلنے کی صورت ہے۔ جو بھی صورت ہمارے سماج کے اندر دوسرے کی زمین کو ہڑپنے کی، دوسرے کی زمین کو اپنے حصے میں کرنے کی، دوسرے کی زمین کو ہتھیانے کی، ہمارے سماج کے اندر اس وقت جو بھی شکل، چاہے وہ دھور کو کاٹنے کی شکل میں، آری کو کاٹنے کی شکل میں، یا دوسرے کی زمین میں اپنی مٹی ڈالنے کی شکل میں، یا جو نشانات جو بنے ہوتے ہیں اسے اکھاڑ پھینکنے کی شکل میں، جو بھی شکل اس وقت ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے زمین کو بدلنے کی، یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے۔ ساتھیو، یہ صرف اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے دو فریقوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندانوں میں یہ لڑائی اور یہ جھگڑے چھڑ جاتے ہیں اور زمانے تک یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ صرف زمین کے چند حصے کو لے کر دو خاندان، دو فریق، دو بھائی اور دو خاندان کے لوگ آپس میں ایک زمانے تک لڑتے ہیں، صرف زمین کے تھوڑے سے حصے کو لے کر، چاہے وہ ایک بالش زمین ہو، یا وہ ایک ہاتھ زمین ہو، یا ایک بتہ زمین ہو، یا ایک دھر زمین ہو، تھوڑے سے زمین کے حصے کو لے کر ہم ایک زمانے تک لڑتے آتے ہیں، صرف ایک چھوٹے سے غلط کام کے نتیجے میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے بدلنے والے شخص کو ملعون کہا ہے، لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے ایسا شخص جو دوسرے کی زمین کو کسی بھی صورت میں ہتھیانے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا۔ ایک بتہ، ایک ہاتھ، ایک دھور، یا آری جس کو آپ نے کاٹ کر آری کا آدھا حصہ اپنے کھیت میں شمار کر لیا ہے، اس کو لے کر آپ مت سوچئے گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کا جو انجام ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو خطرناک صورت آپ نے پیدا کی ہے ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، کہ ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے خاندانوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے، دو فریقوں میں جو لڑائی چھڑ گئی ہے یا آ رہی ہے لڑائی ایک زمانے سے، آپ اس کا انجام نہیں جانتے۔ آپ آپس میں جو اختلافات اور جو ایک دوسرے کو سے رشتے میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں زمین کے اس چھوٹے سے حصے کو لے کر، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ظلم قید شبر طوقہ من 70 ارضین، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین ظلم کے ساتھ کسی کی زمین کو ایک بالشت ہتھیا لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے،
قیامت کے دن زمین کا جو سات و طوق ہے اسے نکال کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے ساتھیوں۔ ظلماً یا حیلتاً، بہانے سے، دھوکہ دے کر، زمین کے نشانات کو مٹا کر، جس زمین پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، کسی دوسرے کی زمین کو لے رکھا ہے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ اگر آپ امین ہیں اپنے سماج کے، اگر آپ مسلمان ہیں اور امانت داری کا کام کر رہے ہیں، زمین کی نبائی کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کا دل میں ڈر پیدا کیجیے۔ کسی دوسرے کے حق کو کسی دوسرے کے حق میں شامل مت کیجیے۔ اگر نہیں آتا ہے، امانت داری کا طریقہ نہیں آتا ہے تو چھوڑ دیجیے، لیکن دوسرے کے حق کو کسی دوسرے کے ساتھ شامل مت کیجیے۔ آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے اور وہ شخص بھی شریک ہوگا جو زمین کے نشانات کو کسی بھی صورت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قبیح عمل سے ہمارے پورے سماج کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔